إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو جو بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ خود رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ حضرات گرامی، مگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا کے اندر یقیناً ہمیں بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، مگر کبھی کبھی ہم حالات کے تقاضے کے تحت، قضاء و قدر کے تحت بعض نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کرونا وائرس کی حالت ہے، اس کے تحت کیا صحت و تندرستی ہو، کیا جان و مال ہو، ہر لحاظ سے آدمی پریشان نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک نظام اور ضابطے کے تحت کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بھی نظام الہی کے تحت ملتی ہے، اور اگر کوئی چیز ہم سے جاتی ہے، ہم اس سے محروم ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے وصول اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ضوابط ہیں ان کی ہمیں معلومات حاصل کرنا، پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی کے درجے میں نہ آئیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں حاصل رہیں، دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کا جو اجر و ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے اپنے بندوں یا بندیوں کو محروم کب کرتا ہے، کب ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت طبرانی کی، اور اسی طریقے سے ابن ابی دنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب السلسلۃ الصحیحہ کی والیوم 4 جلد 4 کے اندر 2 مرتبہ یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کے راوی اور نریٹر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اقواما اختصهم اللہ بالنعم لمنافع العباد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، کچھ بندیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہی ضابطہ بیان فرما رہے ہیں یقرها فیہم ما بذلوہا، کہ نعمتوں کو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کتاب و سنت کے قاعدے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، خدمت خلق میں لگاتے ہیں، خود فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو ایسے لوگوں کے پاس رہنے دیتا ہے، ان کے لیے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، اور جب وہ ان نعمتوں کے اندر بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، نَزَعَهَا مِنْهُمْ
وحولها الی غیرہم، تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے لے لیتا ہے اور پھر دوسرے اپنے بندی یا بندوں کو اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے صحت و تندرستی ہو، جس قسم کی بھی نعمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ اس سے نوازا ہے تو موقع کے لحاظ سے، وقت کے تقاضے کے لحاظ سے ہم خدمت خلق کے اندر اس کو استعمال کریں، خدمت دین کے طور پر اس کو استعمال کریں۔ یہ ایک ضابطہ ہے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال رہنے کا اور اللہ کی نعمت کے باقی رہنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس سلسلے میں بڑے حساس اور بڑے سینسٹیو رہتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الحدائق، اس کے والیوم 2 یعنی جلد نمبر 2 کے اندر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ فیض بن اسحاق یہ ایک مشہور محدث اور جلیل القدر عالم الفضیل بن عیاض کے مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک فقیر، ایک محتاج، ایک ضرورت مند آدمی حاضر ہوتا ہے اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے وہ سوال کرتا ہے، مدد چاہتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پاس اس وقت مدد کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو اس فقیر کو عطا کرتے۔ روایت کے اندر ہے فَأَلَحَّ فِي السَّوَالِ عَلَيْهِ، لیکن فقیر بار بار سوال کرتا رہا اور سوال پر سوال کرتا رہا۔ فیض بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اس فقیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لا تؤذی الشیخ، کہ تم اپنے اس بار بار سوال کرنے سے شیخ کو تکلیف نہ دو، کیونکہ آپ کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس رہتا تو ضرور وہ تمہیں عطا کرتے۔ لیکن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو اپنے مصاحب، اپنے ساتھی کی بات پسند نہ آئی۔ فزجرنی، فیض بن اسحاق کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے مجھے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے یہ بات نصیحت کے طور پر فرمائی کہ سنو، یہ جو محتاج لوگ ہیں، جو اپنا سوال لے کر آتے ہیں، اپنی درخواست لے کر آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا ایک احسان ہے، ان کا بھی احسان ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہتی ہیں۔ اللہ ایسی نعمتوں سے، انہی کی وجہ سے ہمیں نوازتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اور تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ آج اس اللہ کے بندے کو اللہ نے محتاج بنایا، ضرورت مند بنایا، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت وہ لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رب قدیر تمہیں بھی اس کی جگہ پر سائل بنا سکتا تھا اور وہ مسئول ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو اور کبھی ایسے لوگوں کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرات گرامی، اس واقعے سے میرا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ کی کتاب اور فرمان رسول کے اندر اس چیز کی ہمیں تعلیم و تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو حسب موقع ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنوں کی ضرورت کے لیے اور دوسروں کی ضرورت کے لیے۔ جو بھی اللہ کا بندہ یا بندی ہو، اس کا ضرورت مند ہو، اگر ہمیں توفیق حاصل ہے تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ ضابطہ الہی ہے کہ جس سے ہم مزید اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی نعمتیں رب کے فضل سے ہمیں حاصل ہیں وہ نعمتیں ہمارے پاس باقی اور محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی سمجھ
سے نوازے اور اس کی نعمتوں کا جو تقاضا شرعی اور اسلامی طریقے پر ہے اس کو حسب موقع ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔